حضرت حاجرہ اپنی تنہائی سے گھبراتی تھیں۔ انہوں نے اس قافلے کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح یہاں حضرت حاجرہ کے بعد پہلی آبادی قبیلہ جرہم کی ہوئی۔ اس کے بعد یہاں آہستہ آہستہ اور لوگ بھی آ کر بسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سرزمین، جس کو اس وقت تہامہ کہتے تھے، ایک چھوٹی سی بستی بن گئی۔ حضرت حاجرہ کو یہاں رہتے ہوئے 15 سال گزر گئے۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بھی 15 سال ہو گئی تھی کہ ایک روز حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل نے اپنی والدہ کو زمزم کے کنویں کے قریب ہی ایک جگہ دفن کر دیا۔ حضرت حاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے مکہ آئے۔ خدا پاک نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس بستی میں کعبہ تیار کریں جو خدا کا گھر کہلائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملے تو ان سے یہ بات کہی کہ مجھے خدا پاک نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤں جہاں لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت کیا کریں۔ تم اس کام میں میرا ہاتھ بٹانا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں چننے کے لیے وہ جگہ بتائی جہاں آج تک بیت اللہ شریف موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً باپ کا حکم مانا اور تعمیر کے لیے پتھر وغیرہ اکٹھے کرنے شروع کر دیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں بنانی شروع کر دی۔ اس طرح کچھ عرصے کے بعد کعبہ تعمیر ہو گیا جہاں لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ رسول تھے اور تمام عمر لوگوں کو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی تبلیغ فرماتے رہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ خدا تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور انہوں نے لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ اس طرح مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سچا مذہب پھیلنے لگا۔ خدا پاک نے لوگوں کے دلوں میں اپنے پاک گھر کی عزت اور محبت ڈال دی اور دور دور تک اس کی شہرت بڑھ گئی۔ آخر 100 سال تک لوگوں کو تبلیغ کرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ آپ کی شادی بھی یہیں ہوئی تھی اور یہیں آپ کی اولاد بھی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب آپ کی نسل بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان میں کچھ لوگ دوسرے شہروں میں جا کر بس گئے۔ مکے والوں میں بیت اللہ شریف کے انتظامات کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ بیت اللہ کے انتظامات کو تولیت کعبہ کہتے ہیں۔ جو خاندان کعبے کا متولی ہوتا تھا، اسی کے پاس کعبے کی چابیاں رہتی تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اکثر لوگ ایک خدا کو مانتے تھے اور اسی آسمانی دین پر چلتے تھے جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس دین میں نئی نئی باتیں بڑھنے لگیں۔ بیت اللہ شریف کے قریب جو پتھر لگے ہوئے تھے، لوگ کعبے کی وجہ سے ان کی بھی عزت کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ عزت اتنی بڑھی کہ وہ ان میں سے 1-2 پتھر اپنے ساتھ رکھنے لگے، اور بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے جو لوگ دوسرے شہروں میں رہتے تھے، وہ سب ان میں سے 1-1 پتھر اپنے ساتھ لے گئے اور ان کی بھی اتنی عزت کرنے لگے جتنی بیت اللہ اور حجر اسود کی کرتے تھے۔ حجر اسود وہ کالا پتھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیوار میں لگایا تھا۔ پھر ان کی اولاد نے ان پتھروں کی عزت اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ کعبے کا طواف کرنے کے بجائے انہی پتھروں کے گرد گھومنے لگے۔ ہوتے ہوتے یہ عزت اتنی بڑھی کہ عرب والوں نے انہی پتھروں کو پوجنا اور ان سے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ انہوں نے ان پتھروں کو گھڑ کر طرح طرح کی تصویریں بنائیں۔ اس طرح عرب میں پھر بت پرستی شروع ہو گئی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کو بھلا بیٹھے، مگر سنتے ہیں کہ ابھی تک کوئی بت نہیں آیا تھا۔ یہاں جس شخص نے بت پرستی پھیلائی وہ عمر ابن لہی تھا۔ عمر اپنے زمانے میں مکے کا سردار تھا۔ یہ ایک دفعہ اپنا علاج کروانے شام گیا جہاں اس نے دیکھا کہ لوگ پتھروں کی تصویروں کو پوجتے ہیں۔ عمر کو یہ طریقہ بہت پسند آیا اور یہ وہاں سے ایک بت مانگ کر لے آیا اور اسے بیت اللہ میں رکھ دیا۔ اس بت کا کوئی نام نہیں تھا۔ پھر عمر جدہ جا کر وہاں سے بھی کچھ بت اٹھا لایا اور لوگوں سے کہنے لگا وہ ان کی پوجا کیا کریں۔ مکے میں ہر سال عرب لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے، اس لیے جلد ہی ان بتوں کی شہرت ہو گئی اور لوگ ان سے منتیں مانگنے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا جانیے اگلی ویڈیو میں۔